السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور قابل احترام طلباء، بہت دنوں سے آن لائن اسباق چل رہی ہیں اور بہت سی کتابوں کا ششماہی کا نصاب پورا ہو کر سالانہ کا جو نصاب ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور کچھ کتابیں ایسی بھی ہوں گی کہ جس میں سالانہ کا نصاب بھی قریب الختم ہوگا۔ اسی میں سے آپ کی کتاب علم تلخیص البلاغہ بھی ہے۔ آپ سے یہی امید ہے کہ ابھی مدرسہ کھلنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ سکا ہے، تو جب تک کوئی حتمی فیصلہ آتا ہے جب تک وقت بہت نکل جائے گا، اس لیے شاید پھر وقت بہت کم بچے جو یعنی مدرسہ کھول کر اور نصاب کو پورا کرنے کے لیے کافی نہ ہو۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ اپنے اسباق کو پڑھتے رہیے، آپ اپنے اسباق کو سمجھتے رہیے، اور ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ اپنا وقت اپنے اسباق میں لگائیے، لکھنے اور پڑھنے میں لگائیے، تاکہ یہ سال آپ کا ضائع نہ ہو۔ تو آج ہمارے سامنے علم البیان ہے۔ بیان کے معنی وضاحت کے آتے ہیں جی، چونکہ یہ علم ایک معنی کو، ایک مفہوم کو کئی طریقوں سے واضح کرتا ہے، اس لیے اس علم کو علم بیان کہا جاتا ہے۔ هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطريق مختلفة۔ علم بیان ایسا علم ہے، ایسا فن ہے جس کے ذریعے ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ علم بیان ایسا علم ہے یعرف بہ، جس کے ذریعے ایراد المعنی الواحد، ایک معنی کو بطرق مختلفۃ، مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا، ایراد لانے کا، ذکر کرنے کا، ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، یعرف جی، اس کو علم بیان کہتے ہیں۔ مثلا آپ کو بتانا ہے کہ زید سخی ہے، زید کی سخاوت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے پہلے کہا، تشبیہ کے طریقے پہ آپ نے بیان کیا، زید حاتم جی، یا زید کا حاتم، یعنی زیادہ اگر تشبیہ کو بہتر بنانا ہے تو آپ کلمہ تشبیہ کو حذف کر دیجئے، زید حاتم، زید سخی ہے، حاتم تو ہو نہیں سکتا چونکہ حاتم تو دنیا سے جا چکا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ زید سخی ہے، حاتم کی طرح ہے۔ تو یہ آپ نے ایک مفہوم کو، یعنی زید کی سخاوت کو ایک طریقے سے بیان کیا۔ دوسرا طریقہ آپ مجاز کے طریقے بیان کیجئے اور کہیے زید بحر، زید سمندر ہے۔ ارے زید سمندر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی زید سخی ہے، زید کیا ہے؟ سخی ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا اسی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے۔ تیسرا طریقہ مثلا کنایہ کے طریقے پر، زید کثیر الرمادی،
زید سخی ہے۔ کثیر الرماد زیادہ راکھ والا، چونکہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں زیادہ راکھ دلالت کرتی ہے کس چیز پر؟ لکڑیاں زیادہ جلی۔ لکڑیاں زیادہ کیوں جلی؟ کھانا زیادہ بنا۔ کھانا زیادہ کیوں بنا؟ اس لیے کہ مہمان اس کے پاس زیادہ آ رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ زید کیا ہے؟ سخی ہے۔ جی، تو اس علم کے ذریعے یعنی علم بیان کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک مفہوم کو آپ یعنی مختلف طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں، ایک چیز کو آپ مختلف طریقوں سے بتا سکتے ہیں۔ باقی دیکھیے وَيُبْحَثُ فِيهِ عَنِ التَّشْبِيهِ وَالْمَجَازِ وَالْكِنَایَةِ، اس کے اندر اس علم بیان میں تشبیہ، مجاز اور کنایہ سے متعلق بحث ہوتی ہے۔ جی، تین چیزوں سے متعلق اس میں بحث کی جاتی ہے، تشبیہ، مجاز اور کنایہ۔ الباب الاول فی التشبیہ، پہلا باب تشبیہ کے بیان میں۔ شبہ یشبہ، باب تفعیل سے مصدر آئے گا۔ تشبیہ ایک چیز کو دوسرے کے مشابہ قرار دینا، ایک چیز کو دوسرے کے مثل قرار دینا۔ اصطلاحی تعریف دیکھیے، التشبیہ هو الحاق امر بامر فی وصف باداة لغرض، باداة نہیں باداة، جی تنوین کے ساتھ پڑھیے گا، لغرض۔ تشبیہ او ایک امر کو دوسرے امر کے ساتھ لاحق کرنا ہے ایک وصف میں، باداة ادات تشبیہ کے ذریعے، لغرض کسی غرض کے لیے، کسی غرض کی وجہ سے۔ جی، یہ ہے تشبیہ۔ حاصل کلام کیا نکلا؟ دو چیزوں کو ایک صفت میں، ایک وصف میں مشترک کر دینا ادات تشبیہ کے ذریعے۔ جی، اب دیکھیے الحاق امر، ایک امر کو لاحق کرنا یعنی مشبہ کو ملانا، بامر دوسرے امر کے ساتھ، ایک امر کے ساتھ یعنی مشبہ بہی کے ساتھ، فی وصف کسی صفت میں، حرف تشبیہ کے ذریعے کسی غرض کے لیے۔ مثلا زید اسد، زید شیر ہے۔ یہاں پہ دیکھیے الحاق کو زید، الحاق کو امر، ایک امر کو ملانا، تو یہاں پہ زید کو ملایا گیا کس کے ساتھ؟ بامر یعنی باسد، جی زید کو اسد کے ساتھ لاحق کیا گیا، کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ شجاعت میں، بہادری میں۔ تو یہ ہو گیا فی وصف، بادات، یہاں پہ ادات محذوف ہے، آپ کہہ سکتے ہیں زید کالاسد۔ جی، امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جیسے کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسا لگ رہا ہوگا گویا کہ او یاقوت و مرجان ہوں۔ ہن کی ضمیر جو حوروں کی طرف راجع ہے، تو حور کو لاحق کیا گیا یعنی مشبہ، یاقوت اور مرجان کے ساتھ لاحق کیا گیا، تو گویا کہ یاقوت و مرجان مشبہ بہی، کس وصف میں؟ صاف ستھرے ہونے میں، شفافیت میں، چمک ہونے میں، خوبصورتی میں، ان کو لاحق کیا گیا یاقوت و مرجان کے ساتھ۔ تو لمعان، صفا، یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ یہ وصف ہو جائیں گی، فی وصف۔ ادات تشبیہ کیا ہے؟ کاف ہے۔ آگے آپ کو اغراض بتائیں گے کن غرضوں کی وجہ سے تشبیہ وجود میں آتی ہے۔ آگے دیکھیے وَيَتَعَلَّقُ بِالتَّشْبِيهِ ثَلَاثَةُ مَبَاحِث، تشبیہ سے تین بحثیں متعلق ہوتی ہیں۔
کون کون؟ ارکان التشبیہ، یا آپ یہ پڑھیے ارکان التشبیہ و اقسام التشبیہ و اغراض التشبیہ۔ جی، ارکان التشبیہ، اقسام التشبیہ، اغراض التشبیہ۔ تشبیہ سے 3 بحثیں متعلق ہوتی ہیں، وہ بحثیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ارکان تشبیہ، نمبر 2 اقسام تشبیہ، نمبر 3 اغراض تشبیہ۔ جی، ارکان التشبیہ، سب سے پہلے ارکان تشبیہ کو بیان کریں گے۔ ارکان التشبیہ اربعۃ، ارکان تشبیہ 4 ہیں، تشبیہ کے ارکان 4 ہیں، 4 چیزوں سے مل کر ہی تشبیہ وجود میں آتی ہے۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہ، نمبر 3 ووجہ الشبہ، وجہ شبہ، نمبر 4 اداۃ التشبیہ، اداۃ تشبیہ۔ یہ 4 رکنوں سے مل کر کے ہی تشبیہ وجود میں آتی ہے۔ حاشیہ نمبر 4 دیکھ لیجئے، المشبہ والمشبہ بہ، مشبہ اور مشبہ بہ یسمیان طرف التشبیہ، کہ دونوں کا نام طرف تشبیہ رکھا جاتا ہے، یعنی طرف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے طرف تشبیہ کیا ہے تو آپ کہیں گے مشبہ اور مشبہ بہ۔ کریں کہ یہ دونوں کبھی حصی ہوتی ہیں، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کبھی کبھی دونوں کے دونوں حصی ہوتی ہیں، جس کو آپ احساس کر سکیں حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ذریعے، جیسے الوجہ کالبدر، وجہ یہ بھی حصی چیز ہے مشبہ، بدر مشبہ بہ بھی کیا حصی ہے۔ کبھی دونوں کے دونوں عقلی ہوتی ہیں، جیسے العلم کالحیات، علم بھی کیا ہے غیر حصی عقلی چیز ہے، مشبہ ہے۔ حیات جو مشبہ بہ ہے یہ بھی کیا ہے، آپ اس کا احساس نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ عقلی چیز ہے۔ یا کبھی مختلف ہوتے ہیں، یعنی ایک حصی اور ایک عقلی، جیسے الموت کالاسد، موت عقلی ہے غیر حصی ہے جو مشبہ ہے، اسد مشبہ بہ جو حصی ہے۔ جی، بس کرتے ہیں انشاءاللہ، آگے آپ کو بتائیں گے کہ مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ اور اداۃ تشبیہ کیا ہے۔ یعنی سبق محاضرہ اتنی جلدی بند کرنے کا مطلب صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ کہ آپ اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں۔ چونکہ یہ کتاب بھی بہت مختصر ہے، اس لیے زیادہ وقت نہ لے کر کے آپ کی اکتاہٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ آپ کو دوسرے اسباق، دوسرے دروس بھی سننے ہوتے ہوں گے اور سنتے ہی ہوں گے، تو کم سے کم وہ کتابیں جس کا نصاب مختصر ہے اس کے لیے وقت کم لیا جائے، تاکہ آپ آرام سے سن سکیں، سمجھ سکیں اور اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔